ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم۔ اور تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں کہ تم اشارتاً کنایتاً ان عورتوں سے نکاح کی بابت کہو یا اپنے دل میں پوشیدہ ارادہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ تم ضرور ان سے ذکر کرو گے، لیکن تم ان سے پوشیدہ وعدے نہ کر لو۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ تم بھلی بات بولا کرو، اور عقد نکاح جب تک کہ عدت ختم نہ ہو جائے پختہ نہ کر لیا کرو۔ جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے دلوں کی باتوں کا بھی علم ہے۔ تم اللہ سے خوف کھاتے رہا کرو، اور یہ بھی جان رکھو اللہ تعالیٰ بخشش اور حلم والے ہیں۔ سامعین اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ پیغام نکاح کا مسنون طریقہ، مطلب یہ ہے کہ صراحت کے بغیر نکاح کی چاہت کا اظہار کسی اچھے طریق پر عدت کے اندر کرنے میں گناہ نہیں۔ مثلا یوں کہنا کہ میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، میں ایسی عورت کو پسند کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرا جوڑا بھی ملا دے، انشاءاللہ میں تمہارے سوا دوسری عورت سے نکاح کا ارادہ نہیں کروں گا، میں کسی نیک دیندار عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اسی طرح اس عورت سے جسے طلاق بائن مل چکی ہو عدت کے اندر ایسے مبہم الفاظ کہنا بھی جائز ہیں، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھا، جبکہ ان کے خاوند ابو عمرو بن حفص رضی اللہ عنہ نے انہیں آخری یعنی تیسری طلاق دے دی تھی کہ جب تم عدت ختم کرو تو مجھے خبردار کر دینا۔ عدت کا زمانہ ابن ام مکتوم نابینا صحابی کے ہاں گزارو۔ جب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ نے عدت ختم ہونے کے بعد رسول اللہ کو اطلاع دی تو آپ نے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے پیغام نکاح بھیجا تھا ان کا نکاح کرا دیا۔ ہاں رجعی طلاق کی عدت کے زمانے میں بجز اس کے اپنے خاوند کے کسی کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ وہ اشارتاً یا کنایتاً بھی اپنی رغبت ظاہر کرے، واللہ اعلم۔ یہ فرمان کہ تم اپنے نفس میں چھپاؤ یعنی منگنی کی خواہش اور جگہ ہے۔ اللہ نے فرمایا تمہارے رب اے نبی ان کے سینوں کی پوشیدگیوں کو اور ظاہر کو جانتے ہیں، اور جگہ ہے کہ میں تمہارے چھپے کھلے کا جاننے والا ہوں۔ پس اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں کہ تم اپنے دلوں میں ضرور ذکر کرو گے، اس واسطے اللہ نے تنگی ہٹا دی۔ لیکن ان عورتوں سے پوشیدہ وعدے نہ کرو، یعنی زنا کاری سے بچو۔ ان سے یوں نہ کہو کہ میں تم پر عاشق ہوں، تم بھی وعدہ کرو کہ میرے سوا کسی اور سے نکاح نہ کرو گی وغیرہ۔ عدت میں ایسے الفاظ کا کہنا حلال نہیں، نہ یہ جائز ہے کہ پوشیدہ طور سے عدت میں کر لے اور عدت گزر جانے کے بعد اس نکاح کا اظہار کرے۔ پس یہ سب اقوال اس آیت کے عموم میں آ سکتے ہیں، اسی لیے فرمان ہوا کہ مگر یہ کہ تم ان سے اچھی بات کرو، مثلا ولی سے کہہ دینا کہ جلدی نہ کرنا، عدت گزر جانے کی مجھے خبر کرنا وغیرہ۔ جب تک عدت ختم نہ ہو جائے تب تک نکاح منعقد نہ کیا کرو۔ علماء کا اجماع ہے کہ عدت کے اندر نکاح صحیح نہیں۔ اگر کسی نے کر لیا اور دخول بھی ہو گیا یعنی ہم بستری، تو بھی ان میں جدائی کرا دی جائے گی۔ اب آیا یہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی یا پھر عدت گزر جانے کے بعد وہ نکاح کر سکتا ہے، اس میں اختلاف ہے۔ جمہور تو کہتے ہیں کہ کر سکتا ہے، لیکن امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس عورت کا نکاح عدت کے اندر ہو جائے، اگر اس کا خاوند اس سے نہیں ملا یعنی ہم بستری نہیں کی، تو ان دونوں میں جدائی کرا دی جائے گی، اور جب اس کو پہلے خاوند کی عدت گزر جائے تو یہ شخص من جملہ اور لوگوں کی طرح نکاح کا پیغام دے سکتا ہے، اور اگر دونوں میں ملاپ بھی ہو گیا ہے جب بھی جدائی کرا دی جائے گی اور پہلے خاوند کی عدت گزار کر پھر اس دوسرے خاوند کی عدت گزارے گی، اور پھر یہ شخص اس سے ہرگز نکاح نہیں کر سکتا۔ اس فیصلے کا ماخذ یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب اس شخص نے جلدی کر کے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ وقت کا لحاظ نہ کیا تو اسے اس کے خلاف سزا دی گئی کہ وہ عورت اس پر ہمیشہ کے لیے حرام کر دی گئی، جیسے کہ قاتل اپنے مقتول کے ورثے سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
امام شافعی نے امام مالک رحمہ اللہ سے بھی یہ اثر روایت کیا ہے۔ امام بیہقی فرماتے ہیں کہ پہلا قول تو امام صاحب کا ہی تھا، لیکن جدید قول آپ کا یہ ہے کہ اسے بھی نکاح کرنا حلال ہے، کیونکہ علی رضی اللہ عنہ کا یہی فتویٰ ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ والا یہ اثر سندن منقطع ہے، بلکہ مسروق رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے رجوع کر لیا ہے اور فرمایا ہے کہ مہر ادا کر دے اور عدت کے بعد یہ دونوں آپس میں اگر چاہیں تو نکاح کر سکتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا، جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پوشیدہ باتوں کو جانتے ہیں، اس کا لحاظ اور خوف رکھو، اپنے دل میں عورتوں کے متعلق فرمان باری کے خلاف خیال بھی نہ آنے دو، ہمیشہ دل کو صاف رکھو، برے خیال سے اسے پاک رکھو۔ ڈر خوف کے حکم کے ساتھ ہی اپنی رحمت کی طمع اور لالچ بھی دلائی، اور فرمایا کہ رب عالم خطاؤں کو بخشنے والے اور حلم و کرم والے بھی ہیں۔ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين۔ اگر تم عورتوں کو بغیر ہاتھ لگائے اور بغیر مہر مقرر کیے طلاق دے دو تو بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، ہاں انہیں کچھ نہ کچھ فائدہ دے دیا کرو، آسانی والا اپنے انداز سے اور تنگی والا اپنی طاقت کے مطابق، دستور کے مطابق اچھا فائدہ دے، بھلائی کرنے والوں پر یہ لازم ہے۔ سامعین، اب اس آیت کی تفسیر سماعت کیجیے۔ دخول سے پہلے طلاق اور مہر کے مسائل۔ عقد نکاح کے بعد دخول سے پہلے بھی طلاق دینا مباح ہو رہا ہے۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہاں مراد مس سے نکاح ہے۔ دخول سے پہلے طلاق دے دینا جبکہ مہر کا ابھی تقرر نہیں ہوا اور طلاق دے دینا بھی جائز ہے، گو اس میں عورت کی بے حد دل شکنی ہے، اس لیے حکم ہوا کہ اپنے مقدور بھر اس صورت میں مرد کو عورت کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے، یعنی اگر مالدار ہے تو غلام وغیرہ دے، اور اگر مفلس ہے تو کم سے کم 3 کپڑے دے۔ شعبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں درمیانہ درجہ اس فائدے پہنچانے کا یہ ہے کہ کرتا، دوپٹہ، لحاف اور چادر دے دے۔ شریح رحمہ اللہ فرماتے ہیں 500 درہم دے۔ ابن سیرین رحمہ اللہ فرماتے ہیں غلام دے یا خوراک دے یا کپڑے وغیرہ دے۔ حسن بن علی رحمہ اللہ نے 10,000 دیے تھے، لیکن پھر بھی وہ بیوی صاحبہ فرماتی تھیں کہ اس محبوب مقبول کی جدائی کے مقابلے میں یہ حقیر چیز کچھ بھی نہیں۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان ہے کہ کسی خاص چیز پر خاوند کو مجبور نہیں کیا جا سکتا، بلکہ کم سے کم جس چیز کو متاع یعنی فائدہ اور اسباب کہا جا سکتا ہے وہ کافی ہوگا۔ میرے نزدیک اتنا کپڑا متاع ہے یعنی فائدے کی چیز جس میں نماز پڑھ لینی جائز ہو جائے۔ گو پہلا قول امام شافعی کا یہ تھا کہ مجھے اس کا کوئی صحیح اندازہ معلوم نہیں، لیکن میرے نزدیک بہتر یہ ہے کہ کم سے کم 30 درہم ہونے چاہیے، جیسے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے۔ اس بارے میں بھی بہت سے اقوال ہیں کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ اسباب دینا چاہیے، یا صرف اسی عورت کو جس سے میل ملاپ نہ ہوا ہو۔ بعض تو سب کے لیے کہتے ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں ہے وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ، یعنی پس اس آیت کے عموم سے سب کے لیے ثابت کرتے ہیں۔ اسی طرح ان کی دلیل یہ آیت بھی ہے فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنْ، یعنی اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تمہاری چاہت دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کی ہے تو آؤ میں تمہیں کچھ اسباب بھی دوں اور تمہیں اچھائی کے ساتھ چھوڑ دوں یعنی طلاق دے دوں۔ پس یہ تمام ازواج مطہرات وہ تھیں جن کا مہر بھی مقرر تھا اور جو رسول اللہ کی خدمت میں آ بھی چکی تھیں۔ سعید بن جبیر ابو العالیہ، حسن بصری رحمہم اللہ کا قول یہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا بھی ایک قول یہی ہے، اور بعض تو کہتے ہیں کہ ان کا نیا اور صحیح قول یہی ہے، واللہ اعلم۔ بعض کہتے ہیں اسباب کا دینا اس طلاق والی کو ضروری ہے جس سے خلوت نہ ہوئی ہو، گو مہر مقرر ہو چکا ہو، کیونکہ قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، یعنی اے ایمان والو تم جب ایمان والی عورت سے نکاح کر لو پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے ہی طلاق دے دو تو ان پر تمہاری طرف سے کوئی عدت نہیں، جو عدت وہ گزاریں، تم انہیں کچھ مال و اسباب دے دو اور اچھے کردار سے چھوڑ دو۔ سعید بن المسیب رحمہ اللہ کا قول ہے کہ سورہ احزاب کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت سے منسوخ ہو چکی ہے۔
سہل بن سعید رحمہ اللہ اور ابو اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے امیمہ بنت شرحبیل رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا۔ جب وہ رخصت ہو کر آئیں اور آپ نے ہاتھ بڑھایا تو گویا اس نے برا مانا۔ رسول اللہ نے ابو اسید رضی اللہ عنہ سے فرمایا اسے 2 رنگین کپڑے دے کر رخصت کرو۔ تیسرا قول یہ ہے کہ صرف اسی صورت میں بطور فائدے کے اسباب و متاع کا دینا ضروری ہے جبکہ عورت کی رخصتی نہ ہوئی ہو اور مہر بھی مقرر نہ ہوا ہو، اور اگر دخول ہو گیا ہو تو مہر مسل یعنی خاندان کے دستور کے مطابق دینا پڑے گا۔ اگر مقرر نہ ہوا ہو اور اگر مقرر ہو چکا ہو اور رخصت سے پہلے طلاق دے دے تو آدھا مہر دینا پڑے گا، اور اگر رخصتی بھی ہو چکی ہے تو پورا مہر دینا پڑے گا، اور یہی متاع کا یعنی فائدہ اٹھانے کا عوض ہوگا۔ ہاں، اس مصیبت زدہ عورت کے لیے متاع یعنی فائدہ اٹھانا جس سے ملاپ ہوا، نہ مہر مقرر ہوا اور طلاق مل گئی، ابن عمر رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمہ اللہ کا یہی قول ہے۔ گو بعض علماء اسی کو مستحب بتاتے ہیں کہ ہر طلاق والی عورت کو کچھ نہ کچھ دے دینا چاہیے، ان کے سوا جو مہر مقرر کیے ہوئے نہ ہو اور نہ خاوند بیوی کا ملاپ ہوا ہو۔ یہی مطلب سورہ احزاب کی اس آیت تخییر کا ہے جو اس سے پہلے اسی آیت کی تفسیر میں بیان ہو چکی ہے، اور اسی لیے یہاں اس خاص صورت کے لیے فرمایا گیا کہ امیر اپنی وسعت کے مطابق دیں اور غریب اپنی طاقت کے مطابق۔ شعبی رحمہ اللہ سے سوال ہوتا ہے کہ یہ اسباب نہ دینے والا کیا گرفتار کیا جائے گا؟ تو آپ فرماتے ہیں اپنی طاقت کے برابر دے دے، اللہ تعالیٰ کی قسم اس بارے میں کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ اگر یہ واجب ہوتا تو قاضی لوگ ضرور ایسے شخص کو قید کر لیتے۔